اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. اعوذ باللہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ کیا ہے کہ آزمائشیں، بلیسنگ ان ڈسگائز. زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ حالات، کچھ لوگ، کچھ واقعات کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہمارے ساتھ کیوں ہیں یا ایسا کیا ہے، اس میں سے ہمارے لیے کیا ہوگا. تو انشاءاللہ ایک جنرل بات ہوگی، اور جو لوگ ہمارے ساتھ فالو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ سیریز لائف بیفور اینڈ آفٹر کرونا، یعنی آپ سبھی جانتے ہیں جن حالات سے ہم سب گزرے اور سٹل گزر رہے ہیں، تو اس میں بہت ساری چینجز دنیا میں آئی ہیں، اور ان چینجز میں سے ایک بہت بڑی چینج یہ ہے کہ اب ایوری تھنگ از ایکسیپٹیبل، ایوری تھنگ از ایکسپیکٹیڈ. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان حالات میں کوپ نہیں کر پاتے. تو انشاءاللہ اوورآل ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہوگا کہ جب بھی کبھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو پھر ہم کیسے دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے اس وقت کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. لہٰذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ. سورۃ الم نشرح کی آیت نمبر 5 سے 7 5 to 7 ہم میں سے کسی کے لیے بھی نئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک نہیں 2 بار یہ بات کہی کہ مال عسری یسرا. ہم بہت ماشاءاللہ اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں، یہ صورت بچوں کو بھی زبانی یاد ہوتی ہے، اور اسی طرح سے کسی نہ کسی طرح یہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، لیکن ہم اس کے لفظوں کو نہیں دیکھتے. آپ اگر اسکرین پہ دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. عموماً لوگ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مشکل کے بعد آسانی آ ہی جائے گی، ایسے ہی سوچتے ہیں نا، دکھ کے بعد سکھ. لیکن یہاں بعد نہیں ہے. اگر آپ میری بات سنتے ہوئے اگر ٹیکسٹ کو دیکھیے،
ہمارے گمان کے مطابق یہ آیت کیسے ہے؟ فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ چلو کوئی بات نہیں، آج کل اگر کوئی تنگی آئی ہوئی ہے تو بعد میں آسانی بھی آ جائے گی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلکہ کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ساتھ ساتھ چلے گا۔ یہ دنیا دھوپ چھاؤں کی طرح ہے، اس دنیا میں خوشی اور غم ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ملک میں فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس طریقے سے کیا ہے، ہمارا مینوفیکچرنگ سٹائل ہی یہ ہے کہ دنیا میں دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کبھی تنگی آتی ہے، کبھی آسانی آتی ہے، اور سب سے پہلی تنگی جو دنیا میں کسی انسان کو آتی ہے وہ تو دنیا میں آنے کے وقت کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کو ایک تکلیف اور ایک درد سے گزارا جاتا ہے۔ اگر ماں کو درد ہے، ماں کو تکلیف ہے، تو بچے کو بھی بہت تکلیف ہے۔ آج ڈاکٹرز نے درد کا اور تکلیف کا وہ جو لیول ہے وہ تک ڈیڈکٹ کر دیا۔ میں اس وقت زبانی کو بولوں اگر کچھ بات کہ شاید 10 ہارٹ اٹیک اکٹھے ہوں تو اس سے بھی زیادہ ڈیلیوری کے پین ہوتے ہیں۔ اب یہ 10 لکھیے نہیں، میں نے زبانی بولا، غلط ہو سکتا ہے، مراد یہ کہ دنیا میں آنا درد کے ساتھ ہے، تکلیف کے ساتھ ہے۔ اور شروع سے ہم سوچتے ہیں، سنتے ہی آ رہے ہیں کہ بچہ دنیا میں روتا ہوا آتا ہے، اور جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا دکھ سے بنی ہے، اس دنیا کے اندر ہمیشہ یہ چیزیں رہیں گی، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہی کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک بار کوئی بات کہہ دے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات والا کون ہے؟ اللہ کا تو ایک بار کہنا بھی کافی تھا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا دوسری آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر 2 بار کہہ دے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، توکید ہے۔ اور یہ ہم انسانوں کو یقین دلانے کے لیے ہے کہ تنگی کے ساتھ ہی فراغی ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب تمہیں فرصت مل جائے، جب ایک کام پورا ہو جائے، تمہارا کوئی ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر دوبارہ محنت میں لگ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات کا نزول اس بات کی خبر دیتا ہے کہ بندہ مومن کی زندگی میں چھٹی کا تصور بھی نہیں ہے، ری اسیسنگ اور تھوڑا سا ریلیکسیشن اور پھر کام۔ ہمارے جسم کا ہر حصہ کہیں نہ کہیں آرام کرتا ہے۔ ہم سب تھوڑا سا سائنس کو جتنا پڑھ چکے دیکھ چکے کہ رات کو ایون کہتے ہیں کہ 11 بجے سے لے کے 3-4 بجے کے بیچ میں کچھ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارا جگر سوتا ہے، لیور، اور لیور کا کام کیا ہے کہ جسم میں کچھ سکریشنز ڈالتا ہے جس سے ہمارا فیٹی کھانا، آئلی کھانا ہضم ہوتا ہے۔ تو جو لوگ رات کو سوتے وقت یا سونے کے بعد بھی اٹھ کر کچھ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ چلو اب مڈ نائٹ سنیکس لے لیں، تو پھر اس وقت جگر کے اوپر محنت پڑتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے آنکھیں بھی سوتی ہیں، پودے بھی سوتے ہیں، لیکن ہمارا دل نہیں سوتا، کیونکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دل کانٹریکٹ ریلیکس، کانٹریکٹ ریلیکس۔ تو زندگی کا یہ اصول رہے گا۔ ہم جب اپنے ارد گرد کوئی تکلیف دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم پہ کیوں آئی۔ تو یاد رکھیے سورۃ آل عمران کی آیت 186 میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ اسلام کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو ماننے کی وجہ سے جو آزمائشیں آتی ہیں اس کا تذکرہ کیا۔ مثلاً لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہیں ضرور مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، یعنی کبھی تمہارے مالوں میں مسئلہ آئے گا، تمہیں مالی نقصان دیے جائیں گے، تمہیں ایکسپلائٹ کیا جائے گا، تمہارے اوپر مالی طور پہ کچھ پابندیاں لگا دی جائیں گی، اور کبھی کبھی انفسکم، جانوں پہ، نفسوں پہ، یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں مار دیا جائے گا، مراد کہ جسم پہ کوئی نہ کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تم ضرور اپنے سے پہلے والے اہل کتاب سے بھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور شرک کرنے والوں سے سنو گے اذًا کثیرہ، تکلیف دہ باتیں۔
یعنی یہ فطرت رہی آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو صاحب شریعت نبی تھے، اس دور سے لے کر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ مسلمانوں کو صحیح سچے دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہی رہیں، اور یہ بات اللہ کے نبی اور اصحاب کی زندگی سے آپ بہت دفعہ دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ابھی ایمان والوں کو طلب کیا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت کے شروع میں آتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ تو سچے دین کے ساتھ آزمائش بندی بھی ہے۔ ایمان اور آزمائش کا، جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جسم کے ساتھ کپڑا جب لگتا ہے تو اس کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ ایمان جتنا پختہ ہوگا، ایمان کے آپ جتنے تقاضے پورے کریں گے، اتنی آزمائشیں زیادہ آئیں گی۔ لیکن کوئی بات نہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو گے، مراد صبر سے یہاں کے دین پہ جمے رہو، ڈونٹ بی ریئیکشنری، آگے سے باتیں نہ کرو، ایکسپلائٹیشن نہ کرو، اور تتقو، اپنے اندر اور عمل پیدا کر لو، اور اچھے مسلمان بن جاؤ، اور اللہ کے عبد بن جاؤ، عباد الرحمن بن جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس میں سے نکالے گا۔ لیکن فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے، بڑے حوصلے کی بات ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ کیا پتہ چلا؟ پہلی بات، بینگ اے مسلم، ہم سب جب سے اپنی ہوش سنبھالی ہے، مختلف ادوار میں آپ دیکھیے تو تاریخ گواہ ہے کہ علامہ اقبال کا جو آج سے 100 سال سے بھی زائد پہلے کا ایک شکوہ تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ، تو وہ دور لے لیجئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لے لیجئے، حضرت نوح کا لے لیجئے، یہ بات تو سچ ہے کہ ہر دور میں آزمائشیں زیادہ مسلمانوں پہ ہی آئیں۔ آج بھی انسان اپنی پوری زندگی میں دیکھے ہوئے وقت اور حالات کو سامنے رکھے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آفت آئی ہی رہتی ہے۔ ایک علاقے میں کچھ مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرے میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ دو قسم کی باتیں آج اس پہ ہم اتنی بات نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیے کہ مسلمانوں پہ 2 طرح سے آزمائشیں آتی ہیں، یہ لکھ کے رکھ لیجئے، کیونکہ آج ہم آزمائشوں کی بات کر رہے ہیں نا۔ تو ایک آزمائش آتی ہے دین پہ عمل کرنے سے، یہ دل کی تختی پہ لکھ کر جائیے گا، کیونکہ اس کے اندر آپ کو اپنے بچوں کے بہت سارے سوالوں کا جواب ملے گا۔ مسلمان پہ 2 طرح سے آزمائشیں آتی ہیں، ایک آزمائش آتی ہے دین پہ عمل کرنے سے، اور ایک آزمائش آتی ہے دین کو چھوڑنے پہ۔ دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے جب آزمائش آئی، جیسے صحابہ پہ، بلال رضی اللہ عنہ احد احد پکارتے رہتے تھے اور آزمائش آ گئی، اور اسی طرح سے خباب بن عرت اور بی بی سمیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، حضرت آسیہ، یعنی اس طریقے سے جو آزمائشیں آتی تھیں نا، جو آتی رہیں لوگوں کے اوپر، یہ ساری چیزیں وہ تھیں کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دین پہ عمل کے لیے۔ یہ آزمائشیں اللہ کا تحفہ ہوتی ہیں۔ جو جتنا دین میں کھرا اور سچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اتنی بڑی آزمائش ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے، کہتے تھے کہ تم ایک گھڑا بھی خریدتے ہو تو تم چیک کر لیتے ہو کہ کیا اس میں کوئی کھوٹ تو نہیں، کہیں چھید تو نہیں ہے، پانی کہیں بہہ تو نہیں جائے گا، تو کیا میرا رب مجھے چھان پٹک کر نہیں دیکھے گا؟ اور جتنا احد احد کہتے امیہ اتنا ان کو مارتا، درد نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کی محبت کا نشہ اور اللہ تعالیٰ کا کہ راستے میں تکلیف کا آ جانا اتنا ان کو حسین لگتا تھا کہ ان کو درد کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسی تکلیفیں آزمائش ہوتی ہیں، اللہ چھانٹ رہا ہوتا ہے۔ چھانٹی کرنا اللہ کی فطرت ہے، اللہ کی سنت ہے کہ وہ بندے کی چھانٹی کرتا ہے۔ تو آپ آج میں اپنے اوپر لیتے ہیں، 2021 ہے، آج 8 اگست ہے،
اس سے پیچھے یا آگے آپ کی زندگی کے جتنے بھی دن گزرے، جتنے آئے یا آگے آئیں گے، یاد رکھیے کہ آزمائشیں ایمان سے متعلق ہوتی ہیں، آتی سب پہ ہیں، چپتی لوگوں کو دین والوں کی ہے آزمائش۔ سب کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، گھروں میں جھگڑے بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، شوہر دوسری طرف نظریں بھی رکھیں گے، کوئی نہیں چبھے گا۔ ادھر آپ قرآن پڑھنے نکلیں، دین سیکھنے نکلیں، دین سکھانے لگ جائیں، پھر تو دیکھیے وہ آپ کو ستیلے بچے کی طرح ہر چیز آپ کے دین کے نام پر ڈال دیں، اور لو کلاسیں، میاں شادی کر لیں گے، دوسری شادی کر لیں گے، پتہ نہیں آپ کو کبھی یہ تانے ملے نہیں، لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں۔ اور یہ دیکھو ان کو تو ہر وقت بس پڑھنا پڑھانا ہی ہے، تو بس پھر گھر بچے سارے بگڑ گئے، ذرا بچہ کسی کا بگڑا کہتے ہیں ماں تو سارا دن پڑھتی پڑھاتی ہے، بچہ بگڑ گیا، اور یہ اور وہ، یعنی بالکل جیسے کٹہرے میں کھڑا کر کے آپ کسی کو اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں نا، تو کبھی کبھی ہم مسلمانوں کا اسلام کے ساتھ ایسے ستیلے بچے کا انداز ہے۔ مشہور بات ہے کہ ستیلی ماں دوسروں کے بیچ میں بڑا پیار کرتی ہے، لیکن دل میں وہ ہوک نہیں ہوتی نا جو اپنے بچے سے پیار والی ہوتی ہے، تو وہ پھر ہر الزام اس پہ لگا دے گی، اکیلے میں اس کو گھورے گی، دوسروں کے سامنے اس کو پیار کرے گی۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ بعض لوگ اسلام کے ساتھ کچھ اسی قسم کی نیگیٹیوٹی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس کا خلاصہ یا اس کا رزلٹ کیا نکالتا ہے؟ دین چھوڑ دو، تو چھوڑ دیجئے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر دین چھوڑنے سے شوہروں کی محبت ملتی ہوتی تو میں نام نہیں لیتی، کئی گلوکاروں، اداکاروں اور کئی شہزادے شہزادیوں کے قصے موجود ہیں، پھر ان کی طلاقیں کیوں ہوئیں، پھر اداکاروں کے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ یعنی یہ دھوکہ ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ چونکہ آج ہم آزمائشوں کی بات کر رہے ہیں کہ آزمائشوں کے اندر ہی آسائش ہے، اور وکٹری سے پانے کے لیے آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں جتنے مشکل حالات آتے جائیں گے، جتنی تکلیف دہ چیزیں آتی جائیں گی، دین پہ عمل کرنا دن بدن اتنا مشکل ہوتا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں رکھنا آسان ہوگا، لیکن دین پہ عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اور وہ تو آگ پہ لٹائے جاتے تھے، ان کے ساتھ تو کوئی اور معاملہ تھا، ان کے ساتھ تو وہ معاملات تھے کہ جن کو جسمانی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ آپ دیکھیے کہ بات نہیں سن سکتے، کسی کی تیوری نہیں برداشت ہو سکتی، کسی کا ذرا سا نظریں بدل جانا برداشت نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں اتنی بڑی آزمائش آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حج میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، اور سورۃ عنکبوت میں بھی یہی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو لوگوں کی باتیں اللہ کا عذاب لگتی ہیں، یعنی کوئی بات کر جائے ان کو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو یاد رکھیے وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جہاں ہو پیاری۔ اس راستے میں آزمائشیں تو آئیں گی، آتی ہیں۔ حق پہ چلنے کا ایک نقد تحفہ یہ ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، تو کیا کرو؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اپنے کام سے کام رکھیے، اور آپ کے اوپر آزمائش یہ بڑی آ جائے گی کہ آپ کے خاندان والے آپ کو اب دعوتوں میں نہیں بلا رہے، شادیوں میں نہیں بلا رہے، آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے، یا پھر فورس کرتے ہیں کہ آپ ہماری مہندی اپٹنوں اور ڈھولک پارٹیوں میں بھی آئیں۔ بس اپنے لیے اس چیز کو ادھر اتنا ہی رکھ کے سمجھ کے آگے چلے چلتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اگر کھڑے ہیں، اگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا مالک بہت بڑی ہستی ہے، تو پھر ہمیں لوگوں کی یہ باتیں چبھیں گی نہیں۔ تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور، اور ایک بات سمجھ آ جائے نا تو سب باتیں آسان ہیں، اور وہ کیا ہے کہ میرا مالک کتنا بڑا ہے، اور لوگ کیا ہے، ہمارے اندر لوگوں کا ڈر اور لوگوں کی امید، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی ہم دین کے نام پر آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت صرف اس لیے رکھی کہ فی زمانہ جب اسلام پہ عمل اب ایک اجتماعی طور پہ ہو یا انفرادی طور پہ ہو، آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اور زیادہ دین کے قریب کیجئے۔ جہاز میں جب ایئر گیپس کی وجہ سے جھٹکے شروع ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں سیٹ بیلٹ باندھ لو۔ آپ ٹرین میں کھڑے ہیں، گاڑی بس میں کھڑے ہیں، اور آپ کی یہ جھٹکے آئے نا تو آپ اوپر کھڑی رسی پکڑ لیتے ہیں، چھوڑ نہیں دیتے۔ اپنے لیے یہ مثال لکھ لیں،
آپ کو اپنے دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے انفرادی طور پہ، خاندانی طور پہ، بچوں کی طرف سے کوئی تھریٹ، کوئی میاں کی طرف سے، فلاں کی ناراضگی، سسرال کا پریشر، جتنا آئے گا اتنا دین کو پکڑ لیں. یہ ہے تصبر و تتقوا. ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ ایئر گیپس آنے ہیں، جھٹکے لگ رہے ہیں، تو آپ سیٹ بیلٹ چھوڑ دیجئے کہ پتہ نہیں اب جہاز گری نہ جائے تو اچھا نہیں کہ میں بھاگ ہی لوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سیٹ بیلٹ باندھ لو، پتہ نہیں پھر تو میں بندھ گیا. اس وقت تو ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے نا کہ سیٹ بیلٹ باندھیے، آپ چل نہیں سکتے، آپ واش روم یوز نہیں کر سکتے. تو دین کے نام پر آپ کو کوئی چھوٹا یا بڑا کام، کوئی پریشر آ جائے اور جم جائے. سیدھی سی بات ہے. آپ نے گھڑی لگانی ہے دیوار میں، کیل ہی ڈھیلا، تو آپ اس پہ گھڑی رکھیں گے؟ وہ تو گر جائے گی. آپ ایک تصویر نہ اس پہ لگائیں، گھڑی کہاں آپ لگائیں گے؟ کیا کریں گے؟ پلٹ ٹھوکیں گے اس کو، ٹھک ٹھک ٹھک. جب وہ کیل کم از کم سٹیبل ہو جائے گا نا، پھر گھڑی لگائیں گے. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ٹھوکتا اور بجاتا ہے. ہم آج کرتے کیا ہیں دین کے نام پر؟ ہمارے ابھی تو وہ معاملے ہی نہیں ہے جو کہ ہو سکتے تھے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو بہت دکھی سمجھتے ہیں. ڈونٹ فیل سیلف پٹی. ایک ہوتا ہے سیکریفائز، ایک ہوتا ہے کمپرومائز. اگر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں تو آپ خوش ہوں گے، بٹ اگر آپ سیکریفائز موڈ میں چلے گئے تو آپ کو ہر وقت اپنے اوپر رونا آئے گا. اور کہ جب سے دین آیا گھر سے لڑائی نہیں گئی، ہائے میں نے یہ کیا، میں نے پردہ شروع کیا تو میرے سسرال ناراض ہو گئے. آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا کیوں بناتے ہیں؟ لیٹ اٹ گو. آگے چلتے ہیں. سورۃ بقرہ کی آیت 155 جو بیسیکلی ہمارے اس کانسیپٹ کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے واضح کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور البتہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کسی قدر، یعنی کچھ نہ کچھ آزمائش تو تمہاری ہم کر کے ہی رہیں گے. وہ کیسے کریں گے، وہ کیا ہوگا طریقہ، اس کے حالات کیا ہوں گے، ایک سٹریچ میں سنیے. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. یہ ہیں جی، اس کو آپ لکھ لیجئے، مصائب ہمسا. 5 different types of problems. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی شد و مت کا مطلب مراد ہے کہ اتنے ایمفیسائز طریقے سے، اتنا زور دے کر، اور اس کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ الیبوریٹ کر کے، ہائی لائٹ کر کے یہ بات بتا دی ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. یعنی آزمائش تو آئے گی. دیکھیے پہلے لفظ واو ہے نا، واو کا تعلق پیچھے والی آیت سے ہوتا ہے موسٹلی، یعنی عطف کی واو ہے. پھر آگے دیکھیے لفظ لام ہے، لام تاکید. پھر نبلو، نون میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف بات کرتا ہے، ہم آزمائیں گے. یعنی ضرورت نہیں تھی نام اللہ کے طرف سے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا تم پہ آزمائشیں آئیں گی. اب کسی کو، بچے کو ماں کہتی ہے کہ تمہیں چوٹ لگے گی یا تم گر جاؤ گے یا تمہیں کوئی پکڑے گا، تو دوسری طرف ماں کہتی ہے میں تمہیں پکڑتی ہوں. فرق ہے نا. تو نون لفظ کے اندر بھی ایک شدت ہے. پھر اب دیکھیں نبلو ونّا، واو کے بعد کا جو نون ہے اس پہ شد ہے، یہ بھی تاکید کی نون ہے اور نون کا شد ہے، یعنی شد جو ہے اس میں شدت پائی جاتی ہے. پھر کم، تم کو، سب کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں شدت ہے، زور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ. وہ چیز من الخوف، خوف ہو سکتا ہے، دشمنوں کا خوف، ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، ادھر سے نہ ہو جائے، چوروں کا ڈر ہو سکتا ہے، حکمرانوں کے خطرے ہو سکتے ہیں، یعنی خوف کی کوئی کیفیت. اور آج میں اس کا نام کہہ دیتی ہوں ڈپریشن. خوف ہی ہے نا، ہر وقت کی انگزائٹی، فرسٹریشن، اپسیٹنس، دل گھبرا رہا ہے. خوف کی کوئی ممکنہ صورت لکھ لیں. ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے لوگوں کا پریشر، لوگ ناراض ہو جائیں گے، پھر یہ نہ کیا وہ نہ کیا تو خاندان ناراض ہوگا. تو خوف کی کوئی بھی قسم. اور وہی بات ہے، شوہر کو بیوی کی طرف سے کچھ خوف آ سکتے ہیں، بیوی کو شوہر کی طرف سے آ سکتے ہیں. میرے بچے نہ بگڑ جائیں، میرا بچہ نہ ادھر ادھر چلا جائے، یعنی کسی بھی قسم کا خوف. دوسری چیز والجوع، بھوک.
ہنگر یعنی فاقہ کشی ہے. صحابہ کرام کو تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے غزوہ خندق میں خندق کھودنی پڑی. اللہ کے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے. یعنی اتنی غربت تھی کہ 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کہ ایک دن اللہ کے نبی کے گھر کسی نے گوشت بھیجا تو آپ نے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا روٹی پہ رکھ کے کہا جاؤ فاطمہ کو دے آؤ. اس نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. اور ایک دن مدینہ کی گلیوں میں جاتے جاتے زمین سے ردی یعنی ردی قسم کی کھجور پکڑی اور کہا کہ اگر مجھے شک نہ ہوتا نا کہ یہ صدقے کی نہیں ہے تو میں اس کو کھا لیتا. اتنی بھوک تھی کیونکہ پیٹ میں نہیں جاتا تھا. 9 گھر تھے نبی کے اور آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ 2 مہینے تک ایک چاند آتا پھر وہ جاتا پھر آتا پھر جاتا. یعنی 2 مہینوں کے بیچ میں 3 چاند آتے اور جاتے لیکن آپ کے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. من الخوف والجوع. ہم کھانا کھا کر بھی اس کو ہضم کرنے کے لیے پھر کچھ کھاتے ہیں. آج ہم پتلے ہونے کے لیے دبلے ہونے کے لیے ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی کچھ کھاتے ہیں. کھانے کے بعد اب ہمیں واک کرنی ہے ہمیں ایکسرسائز کرنی کیونکہ کھانا ہضم ہو تو وہاں کھانا ہی نہیں ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ جب ہودج میں بیٹھی کہ نہیں بیٹھی پتہ ہی نہیں چلا. جب الزام لگا غزوہ بنی مستلق سے واپسی پہ تو وہ جو آپ کی ہودج ہے جس کو ہماری زبان میں ڈولی کہتے ہیں انہوں نے پکڑ کر ڈولی اونٹ پہ رکھ دی. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اندر ہیں کہ نہیں. کہتی ہیں ہلکے پھلکے تھے اس وقت بھوک اور کمی تھی اور عمر بھی چھوٹی تھی پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر عائشہ ہیں کہ نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیجئے موٹاپا دیکھیے بچوں کو دیکھیے بڑوں کو دیکھیے جتنا کھانے کی چیزیں آسانی سے ملنے لگ گئی اتنی زیادہ پھر اتنا کھاتے ہیں پھر جو بھی ہے. اور اللہ کے رستوں میں نبی نے بھوک سہی صحابہ نے سہی. غزوہ تبوک کھول لیجئے سورۃ توبہ کھول کے دیکھیے جا کے. اللہ کہتے تمہیں تو اللہ کے رستے میں نہ پیاس سہنی پڑی نہ بھوک سہنی پڑی. ہم تو آج اگر اللہ کے رستے میں بھی نکلے تو پہلا کویسچن ہوتا ہے کھائیں گے اور کھلائیں گے کیا. ایک درس ہمارا کھانے کھلانے کے تصور کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی قرآن خوانی نہیں ہوتی کوئی ایک میلاد نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ بھوک تو ہوگی. اور اگر آپ اس کو ایز اے مسلم بول لیجئے آپ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں بھوک ہے حرام چھوڑنا پڑے گا سود چھوڑنا پڑے گا. سب کھا رہے ہیں ان کے کاروبار فلرش ہیں. اپنی دکان سے شراب نکالنی پڑے گی لوٹو نکالنی پڑے گی گیملنگ نکالنی پڑے گی چیزیں. تو پھر یہ تو ہوگا. ہاں اللہ تھوڑے میں اس سے زیادہ برکت دے گا. اگر $10,000 کی سیل تھی تمہاری مہینے کی تو تم نے یہ 2-3 چیزیں نکال دی تو صرف 3,000 رہ جائے گی سیل. لیکن اس 3,000 میں برکت اس 10,000 سے زائد ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ 10,000 آتا تھا تو ہر مہینے کوئی نہ کوئی تمہیں 10,000 کی فٹیک بھی پڑ جاتی تھی. یا تمہاری گاڑی خراب ہو جاتی تھی یا کوئی تم پہ مقدمہ ہو گیا کوئی کچھ نہ کچھ چکر چڑھتے رہے وہ رہتا نہیں تھا نکل وہ تب بھی جاتا تھا. تو بہتر ہے کہ تم کمی کے ساتھ رہ لو. جو پھر بنقص من الاموال والانفس میں بھی آمدنی اور جانوں کا گھاٹا تھا. آزمائشیں آتی رہیں. والثمرات کبھی پھل کم بارشیں نہیں ہوں گی. وبشر الصابرین. ساری باتوں کے بعد صبر والوں کو خوشخبری دے دو. اب اس میں جو لفظ ہے ہمارے ٹاپک سے متعلق وہ کیا ہے وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. اب اس ایک لفظ پہ ذرا سا غور کیجئے. اور ہم ضرور بلوئیں گے تم کو کسی نہ کسی چیز سے. کبھی آپ نے دودھ کو بلویا لسی کو یا چھاچھ کو جب بلوتے سمجھے نا رڑکنا مدھانی میں ڈالنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں مصائب کی مدھانی میں بلوئیں گے پھر تمہارا مکھن نکلے گا. اللہ کی سنت ہے. بلیسنگ ان ڈسگائز. اگر کوئی چیز بغیر آزمائش کے بغیر تکلیف کے مل جائے تو بندہ اس کی قدر بھی نہیں کرتا. آج بھی دیکھیے جنہوں نے $1 جمع کر کے گھر بنائے ہوتے ہیں ان کو اس کی قدر ہوتی ہے. جس لڑکے جس مرد نے اپنی زندگی کے آغاز میں جب اس کا کیریئر شروع ہوا تھا تو $100-200 جمع کر کے پہلی گاڑی لی اس کی قدر تھی. اور اس کے برعکس کسی کو آج ماں باپ کی طرف سے ورثے میں کچھ مل جائے تو قدر نہیں. مال مفت دل بے رحم. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال کے بندے کا کھرا پن اور کھوٹا پن نکالتا ہے. ہم بنے ہی اس کے لیے
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ. یہ نہیں کہا کہ الذی خلق الانسان، الذی خلق الموت والحیاۃ، موت اور زندگی کو پیدا کیا. تو موت میں سے زندگی، زندگی میں سے موت ہے. آزمائشیں تو آئیں گی. اگر اللہ نے یہ چیز ہم سے پوچھ کے کی ہوتی تو کبھی کوئی مانتا؟ دیکھیے 2-3 باتیں نوٹ کیجئے. نمبر 1، اللہ کو اس دن بھی جب ہم دنیا میں تھے بھی نہیں، سب کچھ وہ پتہ تھا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ کا علم کامل ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے. تیسری چیز لکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں گریجویلٹی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں اللہ کو پتہ لگتا. بس آپ دیکھیں نا کہ ہم شروع میں کوئی بھی اپنی زندگی کا کیریئر لیجئے تو بچے کو ہی لے لیجئے، شروع میں اس کو 2+2 نہیں آتا، پھر آنے لگتا ہے، پھر 2×2 سیکھ جاتا ہے، پھر آگے جاتا ہے ریسیپروکل سیکھ جاتا ہے نا. ہمارا علم بچپن سے پرائمری سے میٹرک سے ایف ایس سی سے BSc، گریجولی تھوڑی تھوڑی چیزیں ہر سال پتہ چلی نا. اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اللہ کا سارا علم اکٹھا ہے، یک لخت، اور جتنا شروع سے تھا اتنا ہے. ہم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اللہ کو اس وقت بھی پتا تھا کہ آج 8 اگست 2021 کو ہم لوگ مشیگن کی اس جگہ پر بیٹھ کر یہ اللہ کی بات کریں گے. ہمیں نہیں پتا تھا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی سسٹر کا ارادہ نہیں تھا آنے کا، لیکن اچانک آ گئی. ہے کوئی ایسی؟ اور کچھ ایسی بھی ہوں گی جن کو آنا تھا نہیں آ سکے نا. اللہ کو پہلے بھی پتا تھا. تو جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا نا، اس کو اس دن بھی پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. پچھلے تقریباً 12-13 دن ہو گئے ہوں گے، 2 ویکس لگا لیجئے، within 2 days 2 ویکس ہم نے 4 ڈیتھ کی خبر سنی، جن میں 2 ینگ ڈیتھ تھی. ہماری اپنی سسٹر ایک یعنی ماشاءاللہ انصار اللہ میں بھی ہیں، تو ان کی بہن کے بیٹے کا یا بھائی کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، اور جو مجھے پتا چلا 27 ایئرس کا بچہ انمیرڈ. اسی طرح ایک 19 سال کا بیٹا، 4 یا 3 بہنوں کا اکیلا بھائی. اب وہ بچہ جس دن پیدا ہوا تھا، امیجن کیجئے کتنی خوشی ہوئی ہوگی نا کہ 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا. اور جو دوسرا تھا، جس دن ایک بچہ پیدا جو ہوتا ہے، اگر اسی دن ساتھ ایک پرچے پہ لکھا ہوا یہ میسج بھی آ جائے کہ ایگزیکٹلی 27 سال بعد یہ فوت ہو جائے گا، تو کیا اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہوگی؟ اور کوئی دبئی کی بات بتا رہا تھا کہ ایک لڑکا جو دبئی میں کام کرتا تھا، پھر اس کی منگنی تھی، پھر پاکستان میں اس کی شادی تھی، وہ دبئی سے پاکستان گیا شادی کے لیے، شادی بھی ہوئی ہے، دلہن کو گھر بھی لے آیا ہے، اور رات کو پیٹ میں کوئی درد اٹھا تو ہاسپٹل لے گیا. اب دلہن گھر میں ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، اور وہاں اس کو جا کے ایڈمٹ کیا. اپنے ولیمے والے دن وہ فوت ہو گیا. وہ لڑکی بیوہ ہو گئی. اب مجھے بتائیے، اگر ہمیں پوچھ کر یہ آزمائشیں آئیں تو کوئی آنے دے؟ بس آپ دیکھیے، ہم اپنے اوپر لیں، ہمارے بھائیوں پہ بھی کوئی آزمائش آتی ہے، شوہروں پہ بھی آتی ہے، باپوں پہ بھی آتی ہے، بیٹوں پہ آتی ہے. اللہ اگر مجھ سے آپ سے پوچھتا بتاؤ کس پہ آزمائش ڈالوں، تو کیا کرتے ہم؟ بات سمجھ رہے نا؟ یہ اللہ کا علم ہے. یہ جو آزمائشوں میں آسائش ہے نا، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ سرنڈر، ریزنٹمنٹ چھوڑ دو، گو ود دا فلو، ریلیکسڈ، رضیت باللہ ربا. اسی کو تسلیم و رضا کہتے ہیں. جب میرے مالک نے میرے معاملے میں یہ سوچ لیا تو میرا کیا معاملہ ہے؟ تو یاد رکھیے، آزمائش کے ساتھ ہمارے ایمان کا تعلق ہے. بڑے ایمان کے ساتھ بڑی آزمائشیں، چھوٹے ایمان کے ساتھ چھوٹی آزمائشیں. صحابہ کرام بڑے ایمان کے ہم حامل تھے نا، تو ان پہ بڑی بڑی آزمائشیں آئی تھیں. بلال جیسی آزمائش اگر آج ہمارے ایمان کے ساتھ آتی، اور حضرت ابراہیم جیسے ایمان کے ساتھ جو آگ میں ڈالا گیا، اگر آج آپ کو مجھے آگ میں ڈالا جائے، وہ آگ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اس سے کتنا پیچھے کمپرومائز کر چکے ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ جادوگروں کی آزمائش کہ فرعون نے دھمکیاں دی کہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کے سولی چڑھا دوں گا. آج ہمیں کوئی کہتا، ہم تو اس سے بہت پیچھے کہتے نہیں ہم تو جوک کر رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنا ایمان زیادہ اتنی بڑی بات. اور یہ بات لکھ کے رکھ لیجئے، جو آپ کو آج ٹاپک دکھایا گیا نا کہ ٹرائلز برنگ وکٹری. ہمارے ہاں عمومی طور پہ عبادات کا رجحان ہوتا ہے.
فرض نمازوں کے بعد سنتیں، سنتوں کے بعد نفل، 5 سے 7 نمازوں پہ آتے ہیں، عمرے پہ عمرہ بھی کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. پہلی بات ہے اس میں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن ایک جملہ لکھ لیجئے، اللہ کے ہاں ہمارے درجوں کی بلندی عبادات سے نہیں ہوتی، کسی آزمائش میں ڈال کر اس میں پاس ہونے پہ ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بچہ جب 5th کلاس کے پیپرز پاس کرتا ہے تو 6 میں آتا ہے نا. جب آپ 6 میں پیپر پاس کرتے ہیں تو ہر اگلے سال امتحان سے پاس ہو کے آگے جاتے ہیں نا. اگر امتحانات نہ آئیں تو اگلے سال اگلی جماعت کیسے ملے گی؟ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش ڈالتے ہیں اور وہ ڈال کر اصل میں اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اور یہ وہ سوچ ہے جس کو اگر سمجھ گئے تو پھر وہی کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز ایک تحفہ لگے گی. جس کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی ملنے پہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ملنے پہ ایک ہی جیسی فیلنگ آتی ہے. آپ نے بات سنی ہوگی کہ ایک مالک تھا، باغ تھا اس کا، اس میں خربوزے تھے. پھر وہاں اپنے دوست کو لے کر گیا، اپنے ملازم کو کہنے لگا کہ خربوزے کاٹ کر لاؤ، اور کچھ اس طرح کی کہانی ہے. اور وہ خربوزے کاٹ کر دے رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے. اور بالآخر جب اس نے خود ایک پھانک لی تو وہ کڑوی تھی. تو اس نے کہا کہ تم اتنی دیر سے کڑوے خربوزے کھا رہے ہو. تو بولے کیوں نہیں؟ اس نے کہا پھر کیا، آپ کے ہاتھ سے مل رہا تھا تو پھر کیا، اگر آپ ہمیشہ میٹھے بھی تو کھلاتے ہیں، آج کڑوا کھلا دیں تو کیا. اگر یہ سوچ آپ کی میری زندگی میں ہو تو پھر یہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے نا، وائی می، پور می، سب کچھ میرے ہی ساتھ کیوں، یہ اللہ نے میرے ساتھ کیوں کیا. اور معذرت کے ساتھ آج لوگوں میں جب کسی پہ کوئی آزمائش پڑتی ہے تو عمومی رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں پوچھوں گی اللہ سے، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا. اور ہم تھوڑی سی نمازیں پڑھ کے کہتے ہیں لو اب بھی کوئی آزمائش آئے گی ہم پہ، اور ذرا سا قرآن پڑھنے لگے تو ہم تو مفتی بن جاتے ہیں اپنے بارے میں کہ اب آزمائش کہانی ہے. یعنی ہمیں اپنی نیکی کا اتنا غرہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس پہ روب جمانے لگتے ہیں کہ لو اب میری دعا نہیں سننی، بلا اللہ نے، میں تو درس بھی دیتی ہوں، لو میں نے تو $1000 صدقہ دیا تھا، میں نے تو مسجد میں قالین ڈالا تھا، اب بلا میرا بچہ بیمار ہوگا. کہتے ہیں کسی کی چیز جاتی ہے تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. صرف اور صرف سچا ایمان آپ کو آزمائشوں میں ٹھہراتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آئیں گی آزمائشیں، تکلیفیں بھی آئیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، آئیں گی. بلکہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ اور تکلیف اور رنج و غم آئے یا کوئی صدمہ پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کو چبھ جائے، تو ہر دکھ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ مٹا دیتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، اس کا ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے مختلف حالات میں ڈالے گا. کیوں ڈالتا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سکھانا چاہتے ہیں؟ اصل یہ کویسچن ہے. اور ساتھ ہی اس کو میں اپنے کرنٹ ٹاپک کے ساتھ بھی جوڑنا چاہوں گی کہ پچھلے تقریباً 1 سال اور کچھ ماہ سے لاک ڈاؤن، کرونا، پینڈیمک، ABCD چل رہا. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے حالات کیوں بنائے؟ زندگی کرونا کے آنے سے پہلے جیسی تھی، جو سٹائل تھے جینے کے وہ، اور اب جانے کے بعد بہت فرق ہے، بگ چینج ہے. یعنی ہماری اپنی زندگی میں جب سے پیدا ہوئے اب تک اس سے بڑا چینج ہم نے نہیں دیکھا. جنگیں بھی لگی، رشیا اور افغانستان کی جنگ بھی رہی، ایران عراق کی جنگ ہوئی، سونامی آیا، اسی طرح سے ایک زلزلہ بہت بڑا آیا جاپان میں، پاکستان میں بالا کوٹ میں ایک زلزلہ آیا. یہ بڑی بڑی باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں نا، جنگوں کی دھمکیاں ہر وقت ملتی ہیں، مسلمانوں پہ آتا ہے. لیکن جو اس وقت پوری دنیا کا درد ایک ہوا ورنہ یہ کبھی نہیں تھا ہوا، مانتے ہیں نا؟ یعنی اب واقعی سب ہم درد ہو گئے، کیا ایسٹ اور کیا ویسٹ، کیا نارتھ اور کیا ساؤتھ. اللہ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک خاص وبا میں ڈال کر، اب وہ کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، ڈیلی اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. جو آپ میں سے آج فرسٹ ٹائم یہ لیکچر سن رہے ہیں تو اصل میں یہ ہماری سیریز چل رہی ہے کہ لائف آفٹر اینڈ بیفور کرونا.
اس کے ڈفرینٹ اینگل روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اینگل پہ بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں یعنی کرونا میں جو مشکلات آئیں، بالفرض کسی کا کوئی اپنا چلا گیا، لوگ گئے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور موتیں بھی ہوئیں، لوگ بیمار بھی ہوئے، اور پھر گھروں میں بیٹھے، پھر دیہڑی داروں کا کاروبار ختم ہو گیا. آپ باہر کے ملکوں میں تو چلے دیکھتے ہیں گورنمنٹ کمپنسیٹ کرتی ہے، ہمارے ملکوں میں تو کچھ اس طرح کا بھی نہیں دکھتا نا. یعنی بہت سارے ایفیکٹس ہوئے، آئسولیشن ہوئی، لوگ ڈپریشن میں چلے گئے، اور بہت عرصہ گھر میں رہنے کے وجہ سے گھر ٹوٹے. شوہر بیوی جو پہلے شکر کرتے تھے گھر سے جائیں تو میں بھی ذرا اپنی مرضی کر لوں، چلو رات کو آئیں گے، کھلاؤ پلاؤ سو جائیں، صبح اٹھ کے چلے جائیں. اب جب ان کو 24 گھنٹے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنا پڑا تو گھر بھی ٹوٹے، بچے بھی ایسے ہوئے. یہ سارا کچھ کیوں ہوا اور یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے مشکل حالات اور واقعات سے مقابلہ کرنا سکھاتے ہیں. اگر ہمیشہ ہی ہماری مرضی کی باتیں ہوں تو پھر ہم تو خدا بن گئے، خدائی کے دعوے دار بن جائیں گے. اللہ ہماری مرضی کو توڑتا ہے، ہماری اکڑ کو توڑتا ہے. اللہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ جھاڑتا ہے، ہماری تکلیفوں کو میں ڈال کر ہمیں اللہ تعالیٰ کندن بناتا ہے. پیغمبروں پر بھی آزمائشیں آئی تھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم پہ کوئی آزمائش آئے، کوئی مشکل آئے، تو میری تکلیفوں کو یاد کر لینا، تو تمہیں اپنی چھوٹی لگے گی. اور بڑی حدیث، واضح حدیث ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پہ آتی تھی، پھر اس کے بعد جو ان سے ایمان میں کم تھے، پھر اس سے کم. یعنی جتنا ایمان زیادہ تھا اتنی آزمائشیں زیادہ، جتنا کم ہوتا کہ اتنی کم تھی. اور بات سچ ہے، ہم نے تو اللہ کے نبی والی تکلیفیں نہیں سہی نا، تو یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. حتیٰ کہ بہت مضبوط عقیدے والے لوگ بھی پریشان کن حالات سے گزرتے ہیں. تو آج ایک بات لکھ لیجئے کہ آپ کی میری نیکیاں، اللہ کے سر کوئی احسان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھ کے کیا ملا، دعائیں مانگی تو کیا ملا، عمرہ کیا ضائع ہو گئے پیسے. یعنی ان کے لیے یہ قسم کا لاس ہے کہ عمرہ بھی کر کے آئے، 5 کہہ لیں کہ 8-10 ہزار ڈالر بھی لگا دیا، تو دیکھو ذرا پھر بھی بچہ تو بچا ہی کوئی نہیں. اتنا صدقہ دیا، اتنی دیگیں دی، پھر بھی نہیں ہوا. بھئی اب جو مرضی کیجئے، اللہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ ہمیں گرم اور سرد حالات سے گزارتا ہے. کیوں گزارتا ہے؟ تاکہ ہماری اصل دکھے. عربی زبان میں جو لفظ ہے نا فتنہ، فتنہ، یہ دھات کو پگھلانا تاکہ اس کا کھوٹ معلوم ہو، اس کے لیے آتا ہے. تو یہ جو آزمائشیں نا، بلائیں، بلا کہتے ہیں، دیکھیں پنجابی والی بلائیں نہیں، عربی کی جو بلا ہے نا یہ آزمائش ہے، ٹو ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ ہمارے کلمے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے دعوے کو کھرا یا کھوٹا کر کے دکھاتا ہے. کسی نے آپ سے بڑی محبت کے دعوے کیے ہوں اور آپ کو اس کی ضرورت پڑ جائے، پہلے وہ کہ ضرور بتائیے گا، کوئی کام ہو تو بتائیے، کوئی پیسے چاہیے تو بتائیں، اور واقعی کسی دن آپ کو اس کی ضرورت پڑ گئی تو اس دن تو وہ آپ کو نظر ہی نہ آئے، تو کیا آپ اگلی دفعہ اس کے اس دعوے کو مانیں گے؟ آپ کہیں گے آپ کو ہم آزما چکے ہیں. اصل میں اس وقت ساری دنیا آزمائی جا رہی ہے. اس سارے وقت میں بھی یاد رکھیے سچے ایمان کے ساتھ سکون ہے. کل کا لیکچر تھا ہمارا شکاگو میں، ایمان اور احسان، صبح کا تھا. کل صبح کا 2 لیکچر تھے، کل ایک صبح میں ایمان اور احسان تھا، اور شام کا جو ٹاپک تھا ہمارا وہ بصیرت اور بصارت اور توکل سے متعلق تھا. ابھی بھی آپ جو اسکرین دیکھ رہے ہیں نا، یہ یوٹیوب کی اسکرین ہے، نور القرآن ٹی وی، NURULQURAN TV، ایک ہی لفظ ہے. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تو اس میں ڈیلی آج کے بعد اگلے بھی لیکچرز آپ کو ملتے رہیں گے. تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ بصیرت، بصارت اور توکل، یعنی ہولتے ہی جا رہے ہو، ویکسینیشن لگوائیں کہ نہ کریں، ہاں یہ ہو گیا، یہ کانسپریسی ہے، یہ سازش ہے، سارے ہی مر جائیں گے. خبر بھی آپ نے وہ ایک پڑھی ہوگی کہ جنہوں نے ویکسین لگائی وہ 2 سال بعد سب مر جائیں گے. یعنی ایگزیکٹلی 2 سال کی برتھ ڈے ہوگی اور ساری دنیا اس دن ایسے ٹھپ 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 چلی جائے گی. بیکار باتیں ہیں. یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام میں ڈالنے کے بعد ہر قسم کے حالات میں آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور کبھی کسی پہ کوئی مشکل آئی ہو تو ایک اور بڑی مشکل ہوتی ہے اس سے بڑی. لوگ اس کے بارے میں یہ کہنے لگتے ہیں پتہ نہیں اس نے کیا گناہ کیا کہ اللہ نے اس کو آزمایا. تو لکھیے کوئی بھی مشکل اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے.
آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس مشکل کے پیچھے اللہ کی ناراضگی ہے یا اللہ خوش ہے، میں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم تو اپنے بچے سے خوش ہونا تو اس کی ہر بات ماننے لگ جائیں اور پھر اس کو بگاڑ دیں، اور جس سے ناراض ہے ہم اس کی ایسا بات ہی نہ کریں۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کا میرا ایک معیار رکھا ہوا اپنے پاس، جنت کا کوئی اعلیٰ مقام اللہ ہمیں دے دیتا ہے۔ جب عملوں کی طرف دیکھتا ہے تو عمل کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اب اللہ کو تو کوئی نہ پوچھے، اللہ آپ کو مجھے جنت الفردوس دے دے، نعیم دے دے، جنت ماوا دے دے، اس کو کون پوچھے؟ لیکن وہ اللہ دل بھی ہے، انصاف کرتا ہے۔ اس نے لکھ دیا جائے بھی میں نے آپ کا کسی کا نام لے کے جی آپ کو میں نے جنت الفردوس دینی ہے۔ لیکن جب ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، تو اس میں اتنی خوبیاں نہیں ہوتی کہ وہ جنت الفردوس میں جائے۔ ٹھیک ہے، اسے نیچے کی کسی جنت میں جا سکتا تھا، یا ایسی ہے کہ ایک بچہ پاس تو ہو سکتا لیکن فرسٹ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس لکھے کو سچ کرنے کے لیے اس بندے پہ تکلیف ڈالتا ہے، اور پھر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، اور اس صبر کے بدلے وہ جنت الفردوس مل جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ دنیا کی کون سی تکلیف اتنی بڑی ہے کہ جس کے بدلے میں اگر جنت الفردوس مل جائے یا جہنم سے چھٹکارا مل جائے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ اور اگر آپ کسی سے دیکھیں کہ اللہ بڑا خوش ہے، یعنی بڑے اچھے دن ہیں، گھر میں دولت بھی ہے، مال بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب ہے، تو مت سوچئے کہ اللہ ان سے بڑا خوش ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون کو تو اپنی 200-300 سال کی زندگی میں ایک دفعہ سر کا درد بھی نہیں ہوا، اسی لیے تو اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ میرے سے بھی اوپر کوئی ہستی ہے۔ تو ہر طرح کے اچھے اور برے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کی میری اوقات ہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آزمائش آتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اپنی راتوں کی نیند اڑا دیتے ہیں، شک پڑنے لگتا ہے، حقائق چھوڑ دیتے ہیں، بدگمانیاں آتی، گمان کی پیروی کرتے ہیں آپ کہہ لیں، اور بالآخر کچھ لوگوں کے در جا کے کھٹکھٹاتے ہیں، ہماری مشکلیں فلاں کے آگے مشکل کشا، کرنی والا۔ اگر کرنی والا کوئی ہوتا تو یہ 1.5 سال اتنی مشکلوں میں دنیا کو ٹکتی؟ تو کسی نے کہا نا کہ تاریخ گواہی دے گی اس بات کی کہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ورنہ کرونا وائرس کو دور کر دیتے۔ کسی ایک قبر سے، کسی ایک درگاہ سے، کسی ایک بزرگ کے مزار والوں کی طرف سے یہ آیا آپ کو پیغام کہ انہوں نے اپنی کرامت کے ساتھ کرونا ختم کرا دیا اس شہر سے؟ تو جب وہ کرونا نہیں ختم کر سکتے تو باقی چھوٹی بڑی چیزیں کہاں کر سکیں گے؟ اللہ پر توکل بندے کا سہارا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر عدل کے، یعنی نہ علم پورا ہوتا ہے نہ عدل کے تقاضے پورے کرتے ہیں، لوگوں کے معاملات میں ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی اچھی بری بات کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، اس کو ہر بندے کی اصل پتہ ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ مصیبت آپ کے لیے رحمت بن جائے، زحمت کی بجائے رحمت بن جائے، تو اس سے سبق لیجیے۔ تکلیفیں، آزمائشیں ہماری استاد بن جاتی ہیں، شرط ایک ہے کہ اس سے سبق لیں، اور جو سبق نہیں لیتے نا تو اللہ پھر اس سے بڑی مصیبت لاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر پیپر دیا اس نے پیپر حل کر لیا، پاس ہو جائے گا، لیکن اگر وہ پیپر ہی نہ پاس کرے، پڑھے ہی نہ، دے ہی نہ، یا فیل ہو جائے، تو اس کو پھر اس اگلا پیپر بھی تو دینا پڑتا ہے نا۔ تو ہم سب کو اس میں پیغام ہے، اس چھوٹے نہ نظر آنے والے جراثیم سے ہی نصیحت لے لو، اس سے پہلے کہ اللہ اس سے بڑی کوئی تکلیف لے کر آئے۔ آ سکتی ہے نا، بالکل آ سکتی ہے۔ تو آزمائشوں میں پر امید رکھنا ہے اپنے آپ کو، اور جتنا زیادہ ہوپ فل ہوں گے، اور ہوپ فل ایسے نہیں بندہ ہو سکتا جب تک ایمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اتنی آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کہیے کہ میرا رب اس تکلیف کو دور کرنے پہ قادر ہے۔ بہت ہی پیاری سی بات ہے جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو شاید ایسے نہیں سمجھ آتی۔ عبادت کی کیفیت میں ہوتا ہے وہ بندہ جو ہے کسی مشکل میں، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور دوسرا پوچھے سناؤ کیا حال ہے، تو کہتا ہے بالکل ٹھیک ہو،
بس میں ٹھیک ہو جاؤں گا اب، نہیں میرے حالات ٹھیک ہو رہے. انتظار الفرج کہتے ہیں اس کو، فرج کشادگی کو کہتے ہیں. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی چیز سے نکل آنا، یعنی بندہ اپنی زندگی کی تکلیفوں، دکھوں اور پریشانیوں کے اندر بھی ہمت نہ ہارے. ڈاکٹر جو مرضی کہہ لیں، دنیا کچھ بھی کہہ دے، اس کو یقین ہے کہ میں اس تکلیف سے نکل آؤں گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگ تقدیر کے معاملے میں بھی بحث کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے، میرے ساتھ تکلیف کیوں آتی ہے، اور فلاں کے ساتھ کیوں نہیں آئی، اور قسمت میں ہی تھا تو پھر میرے کوشش کرنے سے کیا ہوگا. دیکھیے یہ دنیا جنت نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، آپ اور میں کمرہ امتحان میں ہیں. اب ایک بچہ پیپر دینے جائے، ایگزامینیشن ہال میں جا کر کہ سوال ہی نہ کوئی پوچھے، بس وہاں وہ چند چیزیں پوچھے جو مجھے پہلے ہی آتی ہیں، وہ کہتے نہیں پوری بک میں سے نہیں پڑھنا، جو تمہیں 4 سوال آتے ہیں وہ کر دو، تو بیوقوفی ہوگی نا. دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر کے پٹے میں ڈال کر جھکاتا ہے. اگر آپ اس کے اندر رہتے ہیں، اس کی حد میں رہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایک بکری ہے، اس کے گلے میں 2 فٹ کی رسی ڈال دے کوئی، تو وہ 2 فٹ کے ریڈیس میں کھائے پیے بڑی خوش رہے گی، اس کی حفاظت ہے. باہر سے نکل جائے گی تو بھیڑیا کھا جائے گا، اس کی سیکورٹی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ وہ 2 فٹ اور کہہ لیجئے کہ 6 انچ باہر جائے، پھر رسی کٹے گی. اللہ نے ہمارے سب کی گردنوں میں تقدیر اور شریعت کا پٹا ڈالا ہوا ہے. آپ اس میں انجوائے کیجئے. بھئی کیا ہے، آپ کتنا یہ لفظ بولتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، ہماری تو ڈکشنریوں میں ہے، لیکن عملی طور پہ ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ماشاء نہیں، جو میں نے چاہا وہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے بس وہی ہوگا، لیکن انشاءاللہ. لیکن اصل میں عقیدے کی کمی ہے، عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، اللہ پر اعتماد میں کمی ہے. چاہیے کیا کہ ہم ایسے حالات میں پر امید رہیں، زندگی کے بارے میں اچھی اچھی چیزیں سوچیں. اور اگر واقعی چلیے ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی موت سر پہ ناچ رہی ہے، مان لیتے ہیں پہلے کرونا تھا، اب شاید میں نے ڈیلٹا کا نام سنا ہے. پہلے تو مجھے ایک ایئر لائن کا پتا تھا، یہ ڈیلٹا ایئر لائن ہے، اور کوئی بات کر رہا تھا تو وہ اس طرح ڈیلٹا کی بات کر رہے تھے، میں نے کہا شاید یہ کوئی صدر وزیر کا نام ہے، پتہ چلا یہ ایک نیا جراثیم ہے. آپ مان لیجئے، ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے جی، ایک جراثیم تھا، دوسرا آ گیا، ہم نے پریکاشنز بھی کر لیے، بڑے بڑوں کے چہرے چھپ گئے، وہ پابندیاں جو مسلمان نہ لگوا سکے اللہ نے لگوا دی. اور وہی لوگ جو کل تک اللہ کے قانونوں پہ زبان کیا اٹھاتے تھے، وہ اپنے قانون کی گرفت میں رکھتے تھے، آج وہ اس کو ماننے پہ تیار ہو گئے. لیکن اب مان لیتے ہیں، چلیے تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ کرونا بھی گیا اور اب اس سے ایک بڑا آ گیا، اور پہلی ویو، سیکنڈ ویو، تھرڈ، فورتھ ویو آ گئی، اور اب ایک اور بہت آ گیا، اور ایک انڈیا سے آ گیا، اور ابھی کوئی اور بھی چل پڑا ہے. تو پھر جلدی کیجئے، کوئی دیکھی کیجئے. دیکھیے نا، اگر آپ کو یقین ہے، اور یقین اس وقت آتا ہے جب اپنا کوئی جاتا ہے. ہماری اپنی فیملیز میں، گھروں میں، آپ کے سننے جاننے ملنے والوں میں گئے نا لوگ، ہم مان لیتے ہیں کہ وہ کرونا سے ہی گئے. ہمیں اس وقت کسی چیز کی کوئی بحث نہیں ہے. کوئی حادثے میں مرے، کوئی کرونا سے مرے، کوئی شوگر سے مرے، ہارٹ فیل سے مرے، ہے نہیں اب ہمارے پاس. تو آپ کو مجھے اپنا کیا پتہ. پھر تو ففروا الی اللہ، اور بھاگو اللہ کی طرف. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، پھر اور بخشش کی طرف بھاگیے. پھر تو کہہ لیجئے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. کیا ہم نے حقیقت میں اپنے ارد گرد ہونے والی موتوں سے سبق سیکھ لیا؟ کریے کیا، چھوٹا سا کوئی نیکی کا کام ہے تو کر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کھجور کی گٹھلی ہو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت کا سور پھونک گیا، پھر بھی جلدی سے اس کو دبا دو زمین میں، شاید اس بیج سے پودا نکلا ہے. یعنی پھر نیکیوں میں اضافے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کیجیے. پھر چھوڑیے گناہ، پھر بے مقصدیت کو چھوڑیے، بے پردگی کو چھوڑیے، ٹائم کلرز، ٹائم ویسٹرز گھروں سے نکالیے. پھر شادیوں کو آسان کیجیے. پھر یہ 8-8 دن کی لیبوریٹڈ شادیاں جان چھڑا دی اللہ نے. آپ نیٹ سے شادیاں کیجئے، 2-4-10 لوگوں کو بلائے. گورنمنٹ کہتی ہے 10 سے زیادہ لوگ ہی نہ جمع. آپ شکر کیجئے ان کی بھی کر دیں جن کی 2 سال بعد کرنی تھی، سستے چھٹیں گے.
وہاں تو ایک ایک کھانا آپ کو کئی لاکھوں کا کھلانا پڑتا ہے، ادھر اللہ نے آپ کی عزت رکھ دی ہے، جلدی کیجیے۔ اور جو کجا کیا ہے کیا وہ کہتے ہیں اچھا چلو اب جیسے ہی کر دیے، ذرا یہ پابندیاں ہٹے پھر 1000 بندے کو بلائیں گے اور پھر کھانے کھائیں گے۔ پھر شکر کیجیے آپ کو 10 جوڑے نہیں بنانے پڑے شادیوں کے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بی پازیٹیو۔ اللہ آپ کو مجھے ریئلٹی ٹچ دے رہا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور کافی چیزیں سیکھ لی لوگوں نے ماشاءاللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ سبق جلدی بھول جاتے ہیں، کل نعمتیں آتی ہیں تو پھر انسان پلٹتا ہے۔ پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ آزمائشوں پہ صبر اور مصیبتوں پہ ثابت قدمی کے پیچھے عظیم حکمتیں اور مقاصد چھپے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے صبر کا امتحان لیتا ہے تاکہ اس کی نیکی بھی واضح ہو جائے اور وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے، نیک لوگوں کے گروہ میں گنا جائے۔ یہ لکھ لیجئے، کل قیامت کے دن صبر والوں کے درجے بہت بلند ہوں گے۔ پھر اسی طرح جو بندہ مصیبتوں پر ثابت قدمی دکھاتا ہے اور آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے چن لیتا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، اے موسیٰ ہم نے تجھے اتنا آزمایا کہ جب تو ہمارے مقرر کردہ اندازے پہ ہو گیا تو ہم نے تجھے چن لیا۔ عام لوگوں کی تو آزمائش کوئی 20-25 سال کی عمر میں ہوتی ہے، موسیٰ بیچارے تو چند دن کے آزمائے گئے، ماں کی گود سے ہٹا دیے گئے، دودھ سے دور کر دیے گئے، تو اللہ آزمائشوں کے بعد پھر خیر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا گیا اور اس کے بعد پھر خیر کے خزانے دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو چوز کرے۔ آپ نے ٹوفل کے امتحان کا نام سنا ہوگا، آپ کو امریکن پاسپورٹ لینا ہے تو کچھ امتحان دینے خوشی خوشی لوگ دیتے ہیں، چلے شکر ہے نام تو چنا گیا ہمارا کہ ہم یہ ایگزام دیں۔ اللہ بندے کی کسی مشکل میں جو چناؤ کی کیفیت لاتا ہے پھر اس کو عزت دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ وہاں عزت کے لباس پہنائے گا، صبر والوں کے اجر کے ہوں گے، تو اللہ قبولیت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، بڑی سے بڑی آزمائش بھی آ جائے لیکن اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ بندے کو جنت دے دے، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دے، اور کیا چاہیے؟ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے۔ تو آپ کہہ سکتے کہ آزمائش ایک چھلنی ہے۔ آپ چائے کی پتی نکالنے کے لیے ایک چھلنی استعمال کرتے ہیں نا، جب اس میں سے چائے ڈالتے ہیں تو نیچے چائے چلی جاتی ہے، جو اصل آپ کا ڈرنک ہوتا ہے، اور جو اس میں اوپر پتی اور جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اوپر رہتی ہے۔ تو لکھیے کہ آزمائش ایمان کی چھلنی ہے، اخلاص کی نشانی ہے، اور راضی برضا رہنے کی دلیل ہے، اور سب سے بڑھ کے کیا کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی علامت ہے۔ یہ اس نفع مند دوا کی طرح ہے جو ایک مہربان، خیر خواہ اور مریض کے فائدے کو سمجھنے والا معالج یعنی ڈاکٹر مریض کو دیتا ہے۔ سمجھدار مریض کا حق کیا ہے کہ وہ صبر کے ساتھ کڑوی دوا کو نگل لے، شکوے شکایتیں نہ کرے۔ آپ دیکھیے جسم کے ٹکڑے تک کٹوانے پڑتے ہیں تو کٹواتے ہیں، آپریٹ کراتے ہیں، کیپسول کھاتے ہیں لوگ، کتنا کچھ کھاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کی بات پہ اعتماد ہے کہ ڈاکٹر نے اگر آپ کے لیے انجیکشن رکھا ہے تو اس میں صحت ہے۔ تو مصیبتوں اور آزمائشوں کے انجیکشن کے بعد اللہ کی طرف سے صحت اور عافیت کی بات ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جب کوئی آزمائش آئے تو اس پہ صبر کر کے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اب دیکھیے بچہ عام طور پہ دوڑتا بھاگتا ہے، اور جب بیمار ہو تو کس کو ڈھونڈتا ہے؟ ماں کی گود سے نہیں نکلتا۔ یہ میرے خیال ہے عادت چھوٹے 1 سال کے بچے کی بھی ہوگی، اور یہ 10 سال کے بچوں کی بھی یہ ہوتی ہے۔ جوان بچے بھی ماں کی اسی عقد ری کر کے اس کے پیچھے پھرتے ہیں جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ آپ سے مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ تم پہ تکلیف ڈالوں تو میرے پاس آؤ۔ کہتے ہیں کہ ماں مارے بچہ ماما پکارے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماؤں کا ذرا صبر کم ہو جائے نا تو مائیں اپنے بچوں کو کچھ مارنے لگتی ہیں تو پھر ساتھ بیٹھی نانی، دادی، پھوپھی بلاتی ہیں، آ میرے پاس، تو جاتا ہے بچہ، وہ اور ماں کے پاس گھستا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مجھے مختلف حالات میں اگر ڈالا ہے، زندگی کی آزمائشیں، تکلیفیں ہیں، تو اللہ چاہتا ہے میرا قرب ہو۔ میں ایک ایسی بچی کو جانتی ہوں کہ جس کے ہسبینڈ کی سڈن ڈیتھ ہوئی، چند ماہ کی بات ہے۔ اب 1-2 بچہ چھوٹا، 25-30 سال کی عمر، پھر سڈنلی ڈیتھ، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی۔ اس کے سوال نیگیٹو ہوتے ہیں،
میں نے اللہ کا کیا بگاڑا، میرا میاں تو اتنا نیک تھا. تو پھر جو زیادہ نیک ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ کو ان کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ اس کا تھا کہ میں نے اب نیک نہیں بننا. اب وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا نا بندہ. اور جب قرآن سے تعلق جوڑتا ہے تو ہر مثال تو قرآن میں موجود ہے، پھر بندے کو صبر آ جاتا ہے. تو لہٰذا کریں کیا، جب کبھی آپ کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، 5 آزمائشیں بتا دی آپ کو آئیں گی، تو آپ ایسے وقت میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی طرف آئیے. نماز کو غور و فکر سے پڑھیے، ترجمے پہ غور کیجئے. جب نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کے اندر اپنے آپ کو بالکل ایک مسکین اور اللہ کے آگے جھکا ہوا بندہ محسوس کرے. پھر لوگوں کی دعائیں لے. اتنا بڑا راز ہے کہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا تو ہم سب کو چھوڑ کے اس پہ لگ جائے. اور وہ کیا ہے کہ ہم پہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا، کچھ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے وہ ٹل جاتی ہیں. دعائیں لیجیے، لوگوں کے کام آئیں، نفع کے بنے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا لوگوں کو جو آپ نفع دے سکتے ہیں وہ آگ سے بچانے کا. شاید کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ لوگوں کا یہ فیڈ بیک نہ ملتا ہو جو قرآن کے طالب علم بن جاتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں لیکچر سننے والے، وہ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو ایز اے اسٹوڈنٹ قرآن کھول کر پھر ان کو سمجھ آنے لگ جاتا ہے، لفظی ترجمہ یاد ہو جاتا ہے. عمرے پہ گئے، وہاں جی امام سدیس کی تلاوت سمجھ آ رہی، وہ روتے ہیں. پھر ان کے میسیجز آتے ہیں ہمارے پاس، بہت سارے آتے ہیں ماشاءاللہ، وہ روتے ہیں ہمیں قرآن مل گیا، ہمیں یہ مل گیا، وہ مل گیا. تو میں سوچتی ہوں کہ لوگوں کے نفع کا بننا، لوگوں کے نفع کا بندہ بن جائے. آپ سو رہے ہیں، لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں. ایک ماں نے کہا کہ اتنی سمجھ کوئی نہیں ہے ان کے بچے کو یا بچی کو، یعنی وہ بچی یا بچہ جو بھی ان کا ہے وہ مینٹلی تھوڑا سا بیک ہے، لیکن وہ رمضان میں روزہ کے وقت میں وہ کہتی ہیں آپ کے نام لے لے کے وہ دعائیں کرتی تھی بچی. دل پھٹ جاتا ہے بندے کا. کروٹوں میں لوگ دعائیں دیں گے، تہجدوں میں دعائیں دیں گے. کب؟ جب آپ لوگوں کے نفع کے بن جائیں گے. تو آپ اور میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. تسلی دیجیے، مایوسی سے بچیے، اللہ کی مدد پہ یقین رکھیے اور اللہ کے ساتھ تعلق بڑھائیے. آپ دیکھیں گے کہ جتنا ہم اللہ کی طرف توجہ کریں گے اللہ ہماری طرف توجہ کرے گا. جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان کرتا ہے. سورۃ طلاق کی آیت ہے. تقوی اختیار کیجئے، صبر کیجئے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب جان لو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ہے. جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں نا تو براہ راست ہمارا اللہ سے ایسے رابطہ ہوتا ہے جیسے ابھی فون کال ملا کر آپ اپنی ماں سے بات کرنے لگ جائیں، بہن سے کرنے لگ جائیں، بیوی شوہر سے کرنے لگے. تو جب اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو بندے کی تو کیا پھر اللہ اس کی نہیں سنے گا؟ وہ تو خود کہتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. تو ناشکری کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. پھر کبھی زندگی میں اگر ایسا کچھ ہو جائے یا آپ کے ارد گرد ہیں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں ہوتے ہیں نا، نمبر 1 قرآن پاک سے ان کو جوڑیے. قرآن سے بڑا مرہم کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑا دوست کوئی نہیں ہے آپ کا، دکھ سکھ بانٹنے والا کوئی نہیں. فیہ ذکرکم، ایک ریورڈ تھا، اس نے کہا کہ میں اس قرآن کو کیا پڑھوں، یہ تو مجھے پہلے خود پڑھ لیتا، اس سے پہلے کہ میں قرآن پڑھوں یہ قرآن مجھے پڑھ جاتا ہے. انڈرسٹینڈنگ لیول ایسا آ جاتا ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے نا تو آپ کو قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے. کیوں کہا کہ انتجل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری، کہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس قرآن سے آپ کا تعلق جڑتا ہے. تو میں ہمیشہ ساتھیوں کو یہی کہتی ہوں کہ آپ جب سادہ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنا سمجھ آتا ہے. تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، دل کو سکون ملتا ہے. آپ صحیح تلاوت کریں، آپ کو مزہ آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حافظ جو ہیں، کل رات ایک بڑی خوبصورت سا ایکسپیرینس تھا جو میرے لیے تو بڑی یونیک تھا کہ ہم کہیں تھے تو ہم ان کی بہو جو تھی اس نے انوائٹ کیا کہ آنٹی کل رات آپ ہمارے گھر تھوڑی دیر آئیں. تو عشاء کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سا ٹائم ہوتا ہے کسی کو بلانے والا. اس کو پتا تھا سارا ڈے ویری بزی اسکیجول ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیے قیام اللیل کے لیے.
پھر میں تھوڑی سی گڑبڑ آئی کہ یہ کوئی رمضان تھوڑی ہے. ساری بات کا خلاصہ ماشاءاللہ بچے ہیں، جوان بچے ہیں 2-3 اور حافظ ہیں، میاں بھی حافظ ہے، بچے بھی. وہ کہتی ہے ہمارے گھر کی روٹین ہے عشاء کے بعد، وہ دونوں تینوں باپ بیٹے عشاء کے بعد ایک سپارہ ڈیلی آپس میں بانٹتے ہیں. تو ایک پڑھتا ہے تو باقی ہم سنتے ہیں، تو وہ دوسرا پڑھے گا تو پارہ بھی پورا ہو جاتا ہے. اور یہ وداؤٹ اینی ویکینڈ اور ویک ڈیز کے ہمیشہ چلتا ہے تاکہ بچے یاد کریں. میرے لیے یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ، میں کہا میں ضرور آؤں گی. اور باقی سارے دن کے تھکے ہارے جو بھی تھے، لیکن ہم بڑے شوق سے گئے. ابھی تک اس کی ٹھنڈک سینے میں. اللہ نے دنیا بھی بڑی دی، پڑھے لکھے، اللہ نے دنیا اور دین کو جمع کر دیا. اور وہ بچے، وہ کہتی ان کی دادی گن گا رہی تھی، کہہ رہی اتنے ہمبل بچے، بڑے بچے تھے آف کورس 15-16 سال کا ایک حافظ، دوسرا کوئی پڑھ رہا ہے کوئی چھوٹا ہے. کہتی اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، آج تک کبھی اونچی بولے ہی نہیں، ان میں کوئی ہائپرنیس نہیں ہے، قرآن ایسے ٹائم کرتا. پھر ہم نے ان کے سب باتیں کی، سنا، اچھا لگا. تو یہ مت سوچیے کہ سارے بچے بگڑے ہوئے ہیں، ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں. جن کے بچے بگڑے ہوئے ہیں نا، پیچھے ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں. ماں باپ کو فکر ہے بچوں کی، تو بچے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. تو ضرورت اس بات کی کہ اس کتاب کے ساتھ تعلق کو جوڑے. پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوں گے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مریم میں، حضرت زکریا کی بات ہے کہ مالک تجھے پکار کر میں کبھی مایوس نہیں رہا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے رحمت رکھیں، اور یاد رکھیے کہ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے. یہ نہیں کہ کبھی کبھار اس سے مانگیے، ہمیشہ اس سے مانگے اور وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات اور کرتی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ کرونا ہو یا کوئی اور آزمائش ہو، ہمیں لگتی ہے کہ اچھی نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ نساء کی آیت 19، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو یا تمہیں پسند نہ آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھی ہو. ذرا سا اس کو دیکھیے کہ اس میں کیا بھلائی ہوگی. آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے. اب آپ کا ٹائم ہے، اصل میں اور بھی ٹائم لے سکتی ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ جو بھی آپ نے بات کہنی سننی ہے آپ لوگ شیئر کیجیے. کوئی سوال ہے اس سے متعلق تو وہ کیجیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کرونا میں کیا خیر ہے؟ یہ پچھلے 1.5 سال میں دنیا میں جو کچھ ہوا اپس اینڈ ڈاؤن، اس میں کیا خیر ہے؟ ذرا شیئر تو کیجیے. کیا خیر آپ کو ملی، یا آپ کچھ اس میں اپنا انپٹ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ میں تو بول ہی دوں گی. کوئی ایک خیر بتائیے جو ان حالات میں نکلی. جی آپ بتائیے سسٹر. الحمدللہ مجھے یہ بہت اچھا لگا، جس کی وجہ سے وہ آسان لگے دن، کہ جب جو چیزوں کے لیے ہمیں پہلے وقت نہیں ہوتا تھا، باہر جا کے گروسری لانے خود جاتے تھے. میری بیٹی نے ارینج کرا دیا، اس دروازے پہ آ جاتی ہے، مجھے جا کے 2 گھنٹے نہیں کرتے. اس وقت میں زیادہ سے زیادہ عالموں کے لیکچر سنتی تھی اور پڑھتی تھی قرآن کی کچھ صورتیں چھوٹی موٹی یاد کر لیں. مطلب بہت ہی اس عمر میں اچھا نہیں رہا ہے ذہن. تو یہ مجھے بہت پسند آئی بات، اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت سو کے لیے یہ جی بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ ہمیں ان چیزوں کا وقت مل گیا جو وقت نہیں ملتا تھا. بھاگ دوڑ ختم ہو گئی، اور یہ بھی لگا کہ یہ بھی زندگی کا ایک روپ ہے. اور کوئی بھی بتائیے، اور کوئی چیز لائیے سامنے. جی آپ. جی سازی سیم اسی طرح میری کانٹی ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں جب ان کو لیکچر بھیجتی، جیسا میں نے کانٹی جاتا، تو مجھے کہتی تھی بیٹے مجھے ٹائم نہیں ملتا، وہ جاب کرتی. تو میں نے کہا اچھا ٹائم نہیں ملتا. میں نے کہا لیکن آپ ٹائم نکالیں کیونکہ ہماری زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب چلا جائے. تو اب وہ ان کا میسج آیا کہ اس سچویشن میں ایک جاب میری مطلب نہیں ہوئی، ان کی جاب ختم ہو گئی. تو کہتی ہے اب مجھے تمہارے جتنے پرانے لیکچر تھے اب میں وہ ٹائم نکال کے میں وہ سوچوں. دیکھیں نا، کبھی بندہ سٹک ہو جاتا ہے تو پھر اخیر وہی نکالنا پڑتا ہے. کبھی گھر میں کچھ نہیں ہے تو وہی فریج سے کھانا پڑتا ہے جو 2 دن سے نہیں کھا رہے تھے. تو خیر نکلی ہے، اس میں بہت خیر ہے. اور یاد رکھیے جتنی خیر اس میں اسلام کو ملی ہے، کیونکہ آزمائشوں کی زمین پہ ایمان کے پودے لگتے ہیں. اور کوئی چیز، کوئی اینگل آپ لوگ بھی بتائیے، اور کیا خیر ہوئی ہے. جی آپ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام طاہرہ. جی طاہرہ جی. جی
वो दिसंबर 27 को उसकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे। इस दिसंबर में जो गुजरे आग लगी तो फिर उसमें गया वो। जी अच्छा, ये आपको क्या फील हुआ? आप थोड़ा शेयर करें ज़रा इसको, आप इसको कैसे लेती हैं? ये नहीं, चलिए ये एक बड़ा क्रूशियल केस है। पहले तो हम सब दुआ करते हैं अल्लाह उस बच्चे की बख्शिश करे और इस माँ को सब्र दे। और अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। अगर आप कुरान से जुड़ी हुई हैं तो आपको ये दुआ भी आती होगी। आपने इसको कैसे लिया? पता कि मैं काफ़ी दिन से आप लोगों के साथ ही हूँ। हमारे सुबुल इस्लाम कोर्स में है ये सुबुल इस्लाम में जो व्हाट्सएप पे सेल्फ पेस्ड कोर्स है उसमें आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है माशाल्लाह। और इस अपनी जो फीलिंग्स बताती है शायद ये कह ना पाए तायरा भाभी, तो माशाल्लाह कुरान से जुड़ी है तो इतनी बड़ी आजमाइश पे भी मैं कहती हूँ जी। लाहौल वाले को आपके बात करने के अंदाज से ही पता चल रहा है कि आप कुरान से जुड़ी हुई हैं। आमतौर पे तो इंसान एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता ना। देखिए ये दुनिया बनी ही इसलिए थी, ये चली जानी है। वो जैसे कहते हैं ना कि नबी सल्लम की एक उंगली छोटी सी कट गई थी जब आप ग़ज़वा खंदक के लिए ज़मीन खोद रहे थे साथियों के साथ, तो आपकी उंगली कट गई। तो आपने कुछ अशार पढ़े जिसमें एक शेर मिसरा ये था कि ऐ उंगली तू कितनी खुशकिस्मत है, तू मेरे से पहले अल्लाह को मिल गई। हाँ, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ जाने वाले हैं। तो लिहाजा ब्लेसिंग इज डिस्गाइज। आप सूरत कहफ पढ़ते हैं, ज़ुल्करनैन और मूसा और खिज़र का जो किस्सा मारूफ किस्सा है, तो उसमें ये बताया गया आज़माइशों की हकीकत। आसान तकरहु शैयन वयजअलुल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। तो आपको मुझे नहीं पता, ये दुआ करे कि अल्लाह हम पे अगर कोई आज़माइश है तो उस पर राज़ी रखे। और ये करेज, ये हौसला मिलता ही तब है जब बंदा अल्लाह की बात से जुड़ता है। तो ये चंद चीज़ें थी, अल्लाह ताला आपको मुझे इस पे जोड़ दे। कुछ फ्लायर्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो अब अगले दिनों में आने वाले हैं। पहले तो आप लोग यहाँ आए, बहुत ही अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपसे हमसे बेहतरीन काम ले। इसके बाद ये है कि कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो ईमान अमल की बुनियाद के नाम पर है। आपके लिए लिखे कैंटन की मस्जिद बोलते हैं उसको, आप सबके लिए मारूफ है, दूर तो नहीं ज़्यादा। आएंगे आप सब जी। तो कल इंशाअल्लाह ताला 4:30 से 6:30 टाइम इन्होंने लिखाया हुआ है। अल्लाह करे बीच में कोई नमाज का मामला ना हो तो कल वहाँ पे आप लोग ईमान अमल की बुनियाद के मौजू पे आएगा। अभी आपको फ्लायर्स दिखाते हैं, तो आप दूसरों से भी शेयर कीजिए। ये सारे फ्लायर्स वेबसाइट पे मौजूद हैं, nurulquran.com/ डालकर आप अगर ट्रिप के नाम पे देखें तो मिल जाएगा। अगर किसी को चाहिए तो आपको ग्रुप्स में दे सकते हैं। फिर उसके बाद उसका अगला जो है ट्यूसडे को हमारा एक और लेक्चर जो है वो 6 to 7:30 है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी 3 Qs। ये बहुत एक यूनिक टॉपिक होगा इंशाल्लाह। हम इसमें बल्कि ये कोरोना के इशू को एक और एंगल से देखेंगे, ठीक है। और प्लस फिर उसके बाद नेक्स्ट डेज में क्लास जी, ये ओहायो कोलंबस चलना साथ। मिशिगन के ये 2 ही लेक्चर है, एक आज हो गया और दूसरा कल होगा ईमान अमल की बुनियाद। जितने लोग इधर उधर हैं, मुझे पता है कि बिखरा हुआ है ये शहर, तो कैंटन मस्जिद में तशरीफ़ लाइए। जो भी लोग आएंगे इंशाल्लाह ऑन साइट बैठने का जी इंशाअल्लाह ताला आप लोग आइए और दूसरों को भी बता सके। बाद में काफ़ी लोग फिर हमें मैसेजेस करते हैं, हमें पता नहीं चला आप उस मस्जिद क्यों नहीं आए। तो ज़ाहिर है कि जब मैं इतनी दूर से आई तो आप थोड़ा सा अगर आप भी मेहनत करके आ जाइए तो कोई बुरी बात नहीं। और उनका तो हॉल भी बड़ा है ना, आप जानते हैं। तो कल वहाँ दावत दीजिए और फिर उसके बाद अगले जो हैं वो आप लोग ऑनलाइन सुन सकते हैं। जैसे अभी इस वक्त भी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे। आप में से कौन लोग हैं जो रेगुलर लिसनर्स हैं, वो हैंड रेस करें। नूरुल कुरान से सुनते हैं। मेरा होता है कि मैं तब बताऊं तब अगर आपको ज़रूरत है, नहीं तो नहीं। आप सुनती हैं, आप सुनती हैं, आप सुनते हैं। कौन नहीं सुनता? जिसको कुछ नहीं पता वो हाथ खड़ा करे। पहले मैं समझ रही थी कि आप अल-हुदा से वो हैं मुताल्लिक़, मैं क्योंकि फला शास्त्री के लेक्चर और उनसे मुताल्लिक़ चीज़ें सारी अल्हम्दुलिल्लाह सुन चुकी। और आप पहले शायद उन्हीं से नाम मुझे लगता है कि मैंने देखा था कभी।
आप IAGD की मस्जिद में आती थी कभी? आप आई हैं? जी बहुत दफ़ा। 2 दफा। देखिए ये जो आप कहते हैं ना कि फलां फलां से मुंसलिक है फलां, हम सारे एक मैंने शुरुआत की उनसे, वो आपसे बहुत सीनियर हैं, तो मैं नहीं कह रही कि मुंसलिक हैं, लेकिन मुझे ये जी मैं आप अलहुदा से जी मैं भी अलहुदा से ही हूँ, अल फुरकान से हूँ, नूर हिदायत से हूँ, कुरान से हूँ, यानी हम सब एक ही हैं, ये कह लीजिए हम अल्हम्दुलिल्लाह। और हर एक अपनी हैसियत से डाल रहा है अल्लाह के काम में हिस्सा। और यकीन कीजिए कि अब इस वक्त वो दौर आ गया, जैसे मैं किसी की बात सुन रही थी तो वो बता रहे हैं कि सुजुकी गाड़ी भी किन्होंने बनाई, और इवन जिन गैर मुस्लिमों को बुरा कहते हैं तो बीमार होता है तो उन्हीं की बनाई हुई टालनॉल खाते हैं, तो वो तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने फ़ोन बना दिए, गाड़ियाँ बनाई, तो मुसलमानों ने क्या बनाया? फ़िरके बना दिए, हम सिर्फ फ़िरके बनाते हैं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, डिट्रॉइट के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, इसीलिए मैंने आते ही बुशरा आपा का पूछा, क्योंकि आप अगर निकाब कर लें तभी भी आप मुझे उन्हीं की तरह लगेंगी। तो बाकी ये सिस्टर सबीहा और ये शाजिया, आप लोग तो बात क्या, आप भट्टी शाहिदा भट्टी हैं जी, आप साथ ही होते हैं ना, तो माशाल्लाह मेरा हाल है 18-19 साल पहले भी आए होंगे, और जब भी आए ये अल्लाह का शुक्र है कि काम एक ही है, ऐसे ना, और कोई मकसद नहीं होता मिलने का। और अब तो ऑनलाइन पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने हमारे लिए अवेलेबल कर दी है, तो आप ये फ्लायर्स से फ़ायदा उठा लीजिए। फिर इसी तरह से नेक्स्ट एक टॉपिक है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये किधर है भाई? ये तो मैं टेनेसी में है ये इंशाल्लाह, यानी ये एक शॉर्ट सीरीज़ चल रही है, 2-2 दिन एक एक शहर में। बहुत देर बाद मौका मिला है माशाल्लाह, मैंने भी बहुत ट्रैवल किया अल्लाह के हुक्म से, लेकिन पिछले 1.5 साल मुझे तो लगता है कोरोना आया ही मुझे रेस्ट कराने था, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं होती रेस्ट में, मुझे इसमें अच्छा लगता है जो रोज़ नई एक्साइटमेंट के साथ है। तो फिर उसके बाद एक अगला लेक्चर हमारा मेम्फिस में इस्लामिक सेंटर साले माशरा कैसे है, और एक नेशविल में भी आ रहा है, और उसके बाद से फिर इंशाल्लाह एटलांटा के लेक्चर्स हैं, फिर आगे ह्यूस्टन के हैं, और जहाँ जहाँ अल्लाह ले जाएगा। आपका जो वो सेंटर है वो कहाँ? हमारा सेंटर एक तो यही है जिधर आप बैठे हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और एटलांटा में हमारा मेन कैंपस है। और अगर आपसे कोई पूछे कि यूएसए में नूरुल कुरान का कोई ऑन साइट कैंपस है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एटलांटा का हमारा जो है वो उसको, और जहाँ आप में से एक साथी भी काम कर रहा है वही सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऑनलाइन पे कोर्सेज़ होते हैं, क्लासेस हैं, ये लेक्चर्स हैं, आप इनको बाद में फ़ायदा उठाना चाहें तो देखें। एक चीज़ की दावत मैं दे देती हूँ, किस किस को कुरान का लफ्ज़ी तर्जुमा आता है वो हाथ खड़ा करे। कुछ को नहीं, बहुत सारा को नहीं आता। ये मेरे पास अभी आपको दिखता है, मैं अटेंड कर रही हूँ, अभी पूरा कुरान खत्म नहीं हुआ है, वर्ड टू वर्ड। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, इसी की दावत देने लगी हूँ। देखिए कि एक मौका जो आप और मैं कोरोना का शिकार होने से पहले हासिल कर रहे हैं, दुआ करें कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कुरान को लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझकर अरबी कर दीजिए। कोई सादा कुरान इधर स्क्रीन पे खोल के तो इस पर भी दिखा सकते हैं, लेकिन सादा कुरान लाइए। कितनी ये बड़ी नेमत है जिसको आप कह सकते हैं कि हैंडी होना, कि अरबी कुरान आपके सामने और आप उसको उर्दू में समझते हैं। अब मेरी बातें आपने सुन ली इतनी देर में, तो आपको उर्दू समझ आ रही थी तो सुनी ना, तो अगर आपको समझ ही ना आ रही होती तो आप मेरी बातें क्यों सुनते? हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ों में भी पढ़ते, मस्जिदों में भी पढ़ते, तरावियों में पढ़ते, समझ नहीं आता। उसके लिए हमारे पास एक कोर्स है जो आपके सामने खुला हुआ है, सबीलुल जन्ना। बेसिकली सबीलुल जन्ना आप कह लें, तालीमुल कुरान कह लें, कुरान का तफसीर का कोर्स कह लें, ये सारे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं। आप किसी भी ऐसे इदारे से जिससे आपकी बात मतलब आपको कुरान सुन्नत मिलता है, आप उनके साथ साइन अप करके एज अ स्टूडेंट लफ्ज़ी तर्जमा सीखिए। यानी अगर आप में से कोई तालीमुल कुरान कर रहा है अलहुदा से तो बहुत अच्छी बात है, आपको वही करना चाहिए। हम लोग नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म पे ऐसे कोर्सेज़ को सबीलुल जन्ना कहते हैं। सबीलुल जन्ना का मतलब यह है कि कुरान की तजवीद, कुरान का लफ्ज़ी तर्जुमा, तफ़हीमुस सुन्ना सीरीज़ है, फिर इसमें आपको हल्की फुल्की ग्रामर सिखाई जाती है, टाइम मैनेजमेंट है, घर बनाने की टिप्स हैं। यानी एक पूरा एक औरत, एक लड़की को औरत बनने तक जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और स्पेशली हर साल एक नया इसका सेशन आता है। इस साल का SJ21 इसको हम बोलते हैं, ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन आप स्टिल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने की जो मैं आप सबको बड़ी रीज़न दूंगी कि ये USA की मॉर्निंग है इस साल हमारा। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ना, तो एक साल UK की सुबह लेते हैं हम,
1 سال UAE کی لیتے ہیں، پھر اسی طرح پاکستان کی ہے. یہ سال جو بھی آیا ہے یہ آپ لوگوں کی ٹرن ہے. یہ سیشن اب اگلے 4 سال بعد شاید یا 3 سال بعد دوبارہ شاید آئے گا، کیونکہ بینگ اے وومن، مائیں ہیں، بچوں والی ہیں، تو آپ کے لیے صبح کوئی ٹائم ایجوکیشنلی ٹھیک ہوتا ہے نا کہ بچے اسکول گئے، میاں صاحب کام پہ گئے، آپ اپنی چائے کا کپ پی کے تو بیٹھ جائیں. موسٹلی کلاسز 9 ساڑھے 9 کے قریب شروع ہوتی ہیں اور بچوں کے اسکول آنے سے پہلے 1 سوا 1 تک ختم ہوتی ہے، اور ہفتے میں 3 دن ہے صرف. یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیے، سائن اپ کیجئے. ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے nurulquran.com کورسز، اوپر آپ کو لنک بھی دکھ رہا ہے، تو اس میں آپ جا کر ایک فارم فل کریں چھوٹا سا. اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ ای میل آئے گی اور تھوڑی سی کنورسیشن کے ساتھ آپ کو لنک آئے گا. آپ 2-3 دن اس کلاس کو سنیے، اگر آپ کا نہ دل کرے تو آگے نہ بڑھیے، لیکن کم از کم آپ اس کلاس کو سن سکتے ہیں. اور ہفتے کے صرف 3 دن آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، اور یہ 2-2.25 سال میں یہ کورس بھی پورا بھی ہوتا ہے. بسم اللہ. جو فارم فل کرنا ہے وہ آن دا لائن؟ جی آن لائن. یہ ایک لنک آپ کے سامنے nurulquran.com/courses ہے، اور جب آپ کورسز کو کلک کریں گے تو اس میں پہلا ہی کورس اس وقت سویل الجنہ 21 کا. تو قصہ مقصد یہ کہ ہر کام ایک باضابطہ طریقے سے ہوتا ہے. پھر آپ میں سے کسی نے اگر کر لیا ہوا ہے ایسے کوئی ساتھی تو ہاتھ کھڑے کریں، تو آپ کے لیے پھر یہ اگلا کورس ہے نور اللہ نور. یہ بھی سال، یہ 2-2.5 سال کے بعد آفر ہوتا ہے. جب 2-3 بیچز اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہم ایک، یہ ایڈوانس کورس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نور علی نور. کر رہی ہیں آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ بہت اچھا. میں تعلیم القرآن الوداع سے کی تھی ماشاءاللہ 2015 میں. اس کے بعد I had lost touch with پورے ورڈ ٹو ورڈ تو یاد نہیں تھے. اب یہ کرنے سے پھر میرا اس میں پورے قرآن کی دہرائی ہو جاتی ہے، بہت اچھا لگا. ترجمہ، تجوید، تفسیر. آپ بھی کر رہے ہیں؟ اچھا لگا. آپ 2 لوگ ہیں، اور کون کون ہے اس سال کے نور اللہ نور میں؟ 2 آپ لوگ تو اسی 21 میں. ماشاء اللہ. دیکھیے یہ آپ وہ کورس ہے جو آپ کو شاگرد سے یا طالب علم سے پھر استاد بناتا ہے. یہ ٹیچر ٹریننگ کا کورس ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے. کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے اگر آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہے. اس میں چھوٹا سا آپ کا ایک انٹرویو لیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو، اور یہ بھی اس سال ابھی شروع ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہفتے میں صرف 2 دن ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ صبح کے 5 سے جی. یہ بتائیے کہ یہ سب تو ہو گیا، تو اگر ادھر کچھ کریں تو یہاں لوکل آن سائٹ اب ماشاءاللہ اللہ نے راستے کھول دیے ہیں نا. اب دل کرتا ہے نا آن سائٹ میں. آج آپ یہاں آ کر بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ فرق ہوتا ہے؟ سی بات میں کہوں، جی ضرور. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کا اس دفعہ کا دورہ قرآن سنا تھا ماشاءاللہ. اور ان کی ابھی ہمت نہیں ہو رہی ہے لینے کے لیے، اور ماشاءاللہ روڈ ٹو جنہ کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں. آپ روڈ ٹو جنہ میں ماشاءاللہ سیٹرڈے سنڈے میں انگلش کا سیم یہی سویل الجنہ ہے نا، اس کو انگلش میں روڈ ٹو جنہ کہتے ہیں، روڈ ٹو جنہ ہی شاید نا. اور یہ 2 دن ہوتا ہے. بچیاں زیادہ ہیں اس میں، انگلش کا ہے. کر کے تو دیکھیے، شروع کریں، دیکھیں، اور آپ ساتھ بیٹھیں اپنی بچیوں کے ساتھ، خود ساتھ لے کر بیٹھیں گے. اور باقی یہ کہ اگر یہ جگہ جدھر آپ بیٹھیں اگر ادھر کوئی آن سائٹ چیز شروع کریں تو آپ میں سے کون خوش ہوگا؟ خوش ہونے کے کوئی پیسے نہیں ہیں، سبھی ہو جائے. میں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ کون آئے گا. ہاں خوش ہوں گے نا. لیکن کسی بھی نیکی کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو اجر تو اتنا ملتا ہے. تو آن سائٹ بیٹھ کر سیکھنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ اتنے عرصے میں باہر گھروں سے کلاسز لینے کے بعد اس کو آپ اور بھی فیل کر رہے ہیں، تو آپ یہ دعا کریں اور اس کی خواہش کریں اور کوشش ہم سب کریں کہ ہم اپنی ان جگہوں کو یوز کریں. تو اگر آپ لوگ اس میں کوئی بھی انٹرسٹ لیتے ہیں، یہ سسٹر آپ کے سامنے ہیں سسٹر سبیحہ، ہفتے کی 1 دن کی کلاس کو شروع کر لیجئے. شارٹ کورسز بہت ہیں، قرآن کی کرنے ہیں، اسلام A to Z ہے، بہت سارے کورسز ہیں، تفسیر کے بھی ہیں. چلیے ایک گیٹ ٹوگیدر کے بہانے، ہفتے میں 1 دفعہ ملنے کے بہانے، ایک دوسرے کو دکھ سکھ سنانے کے بہانے. بہت ساری ریزنز ہیں گھروں سے نکلنے کی، تو ایک یہ بھی ریزن بن جاتی ہے. تو ان چیزوں میں آگے بڑھیے، اور انشاءاللہ جو بھی پھر آپ پلان کریں ان ساتھیوں کو دیں، نمبرز آپ نے شیئر کر دیجئے. اور آپ کی وجہ سے اگر کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو بعد میں جو بھی لوگ وہ کام کریں گے اس میں آپ کو ہی فائدہ ہوگا. اور کوئی بات کہنی ہے آپ نے؟ نہیں تو میں یہاں پہ سٹاپ کرنا چاہوں گی. ضرور کہوں گی کہ اپنا تھوڑا سا رسپانس، اسپیشلی رابعہ جس کا ایکسپیرینس فرسٹ ٹائم آپ کے دورہ قرآن سے ہوا تھا، شی از ویری موٹیویٹڈ. الحمدللہ. تو آپ نے اس دورہ قرآن کی انرجی کو کسی کورس میں بدلا؟
کورس میں نے بچوں کی تربیت میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک تو پیشنس لانے کی جو کہ بالکل بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرتی ہوں. اور ماشاءاللہ سے یہ سبیہ باجی کے پاس لے کے آتی ہوں تو وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات دوں، سوری آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ رستے میں آپ نے مجھے سنائی ہے نا کہ آپ کے بچے آتے ہیں. قرآن کا اثر جو ہوتا ہے نا یہ دوا کی طرح ہوتا ہے. دورہ قرآن انہوں نے بھی کیا، آپ لوگوں نے بھی کیا، اور آپ کو ایسے لگا کہ آپ کو بہت کچھ ملا. یہی ہے نا، آپ میرے کہنے پہ آج میرے یہاں آنے کو کہہ لیجئے سب وہ اپنے کہہ لیں کہ ایک بہانہ بنا لیں. آپ یہ ایس جے پیچھے کریے ذرا سلائڈ کو دکھائیے، یہ جو ایس جے 21 جوائن کیجیے آن لائن سے. آپ یہ وقت یہ دن یاد رکھیں گے. دیٹ از لائف چینجنگ کورس. بچوں کی تربیت بھی آسان ہو جاتی ہے، اپنی بھی آسان ہوتی ہے. جب تک ماں خود نہیں سیکھے گی، مانگ نہیں پڑے گی. رات کو میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے نا، وہ بچے نہیں تھے، پیچھے ماں اور باپ تھے. پیچھے سے بڑوں کا اثر ہوتا ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کہتے ہیں یہ ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں جن کو ایسے بچے ملے. میں کہتی ہوں غلط کہہ رہے ہیں ہم. یہ بچے کتنے خوش قسمت ہیں جن کو ایسے ماں باپ ملے. وہ کہتی کہ یہ سوتے نہیں ہیں جب تک وہ اپنا پارا نہیں پورا کرتے. کبھی کبھی کہتی ہم لوگ سو جاتے ہیں تو یہ سارے دونوں بھائی اور جو ہے نا یہ بیٹھ کے یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا سپارہ آج دور کرنا. ایگزیکٹلی میرے پاس ویڈیو ہے اس میں، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ فیلنگ آ رہی تھی ہمیں رات کو کیسے تھا جیسے کہ رمضان کی تراویح سنائی جا رہی ہے. اور میں سوچی تھی وہ گھرانہ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس میں بچوں کو اور بڑوں کو قرآن سکھایا جا رہا ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں. تو بچے تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، ماں باپ ہے. تو کوشش کیجئے آپ میں جس نے بھی نہیں جوائن کیا ہوا یا قرآن کورس نہیں کیا، کر کے دیکھیے، آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. یہ دیکھیے جیسے یہ دیکھیے آپ کو دور سے کچھ دکھ رہا ہے کہ نہیں، لیکن بات آئے گی. اندھیرا لگ رہا ہوگا تو یہ دیکھیے. اب آپ دیکھیے کہ یہ اگر ماحول صرف رمضان کی بجائے پورے سال کا بن جائے تو ہمارے ان بچوں کو کون مطلب انشاءاللہ خراب کر سکتا ہے. ہم اگر برائی اور خرابیوں کا رونا روتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو پھر کچھ ریسکیو بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سے ہم سے بہترین کام لے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، ان سب کا آنا قبول فرما. یا اللہ اس جگہ کو اپنے لیے قبول فرما. جو بھی اس کے لیے محنت کرتے ہیں، جنہوں نے یہ ساری کوششیں کی، یا اللہ ان کے لیے یہ باقیات و صالحات بنا. ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے بعد بھی ان جگہوں پہ بہترین کام لے. یا اللہ ہمیں نعمتوں کی بہترین قدر کی توفیق دے. اور یا اللہ ہم جو ساتھی یہاں قرب و جوار میں رہتے ہیں، ہمیں اس جگہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہماری نسلوں کے دین کی، ایمان کی حفاظت فرما. جو جس پریشانی میں، تکلیف میں، اس کو اس سے نکال دے. جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. جو زندہ ہیں ان کو ایمان پہ سلامت رکھ. ہماری نسلوں کے دین، ایمان کی حفاظت فرما. اور جس نے جہاں کبھی دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ دعائیں قبول فرمائے. اور یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر فتنے اور ہر شر سے بچا. ہماری نسلوں کو استقامت کے ساتھ دین پہ رکھ، اور ہم سب کو اس کتاب کے ساتھ ایسے جوڑ دے کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو اس کے اندر آنے لگے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.